کسی گاؤں میں ایک بہت ہی عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ لوگوں کو دین و دنیا کے مسائل بتاتا اور انہیں نیکی کی تلقین اور برائی سے دور رہنے کی ہدایت کیا کرتا۔ گاؤں والوں کے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا اور وہ ہر مسئلے میں اس سے رہنمائی لیتے۔ ایک دن اس گاؤں کو ایک ایسے طوفان نے آ گھیرا جس کی شدت گاؤں والوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ گاؤں تھا کہ طوفانی بارش اور سیلابی ریلوں سے ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا بس ایک ہی ذریعہ تھا، وہ کشتیاں تھیں۔ وہ ان پر سوار محفوظ علاقوں کی طرف جا رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگ اپنی کشتی پر سوار اس عبادت گزار کے گھر کے قریب سے گزرے تو اسے آواز دی کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ اس بزرگ کا جواب تھا کہ تم لوگ جاؤ، میرا اللہ میری مدد کرے گا اور مجھے بچا لے گا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد کچھ اور لوگ بھی وہاں سے گزرے جنہوں نے اس بزرگ کو اپنی مدد کی پیشکش کی، مگر اس کا وہی جواب تھا، تم لوگ جاؤ، میرا اللہ میری مدد کرے گا اور مجھے بچا لے گا۔ ان کے بعد ایک اور خاندان کا اس بزرگ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ انہوں نے اپنی کوشش کی کہ اس بزرگ کو اپنے ساتھ لے لیں، مگر اس کا وہی جواب تھا کہ تم لوگ جاؤ، میرا اللہ میری مدد کرے گا اور مجھے بچا لے گا۔ طوفان ختم ہوا اور سیلابی پانی خشک ہوا تو جب گاؤں کے لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہوئے تو انہوں نے اس بزرگ کو مردہ پایا۔ اس کی لاش اس کے مکان میں پڑی تھی۔ لوگوں کے لیے جہاں یہ بات باعث صدمہ تھی، وہیں حیرت کا سبب بھی تھی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کیوں نہ کی۔ ابھی لوگ اسی بحث میں الجھے ایک دوسرے کو الزام یا تقدیر کو کوس ہی رہے تھے کہ ایک نیک نوجوان ادھر سے گزرا۔ اس نے سارے گاؤں والوں کو چپ کراتے ہوئے کہا، کون کہتا ہے کہ اللہ نے اس آدمی کی طرف مدد نہیں بھیجی؟ اللہ تعالیٰ نے 3 خاندانوں کو یکے بعد دیگرے اسے بچانے کے لیے بھیجا، مگر اس نے وہ مدد قبول کرنے سے انکار کیا اور طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ اس قصے میں یہ حکمت بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں تاکہ بندہ ان اسباب کی مدد سے اجتہاد کرتے ہوئے اپنا راستہ بنائے۔ نیکی کی باتیں دوسروں تک پہنچا کر اپنا دینی فریضہ ادا کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔